يا جنة يا دار النعيم يا جنة يا دار النعيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ایف جین چینل کے ناظرین، بڑا ہی شاندار پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہو چکے ہیں. نام ہے جنت کا راستہ. جی ہاں، داخل جنت ہر ایک ہونا چاہتا ہے. کون نہیں چاہتا کہ وہ داخل جنت ہو؟ ہم بھی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں. لیکن جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے. دشوار گزار گھاٹیاں ہیں، راستے ہیں جن کو عبور کر کے، جن کو طے کر کے ہمیں جنت میں جانا ہے. اس پروگرام میں ہم جنت کا کوئی راستہ، نیک عمل بیان کرتے ہیں جس کو کر کے ہم بآسانی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. تو آج جو راستہ جنت کا ہمیں بیان کرنا ہے وہ ہے توبہ. آج انشاءاللہ الکریم توبہ پر بڑی تفصیلی گفتگو کریں گے. قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے کہ توبہ کیا ہے، توبہ کے تقاضے کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ جو حضرت انسان کو توبہ سے روک دیتی ہے. اور یہ بھی بیان کریں گے کہ توبہ پر استقامت کیسے پانا ہے اور توبہ پر استقامت پا کر جنت میں داخل ہونا ہے. تو آخر تک ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیے گا. انشاءاللہ الکریم بڑی بہترین باتیں سننے کا موقع ملے گا. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، درود پاک کی فضیلت سن لیجئے. میرے آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا. سبحان اللہ. جو چاہتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے کی سعادت مل جائے، اسے چاہیے کہ رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرے. اور صرف 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے پر اگر یہ برکت، یہ فضیلت مل جاتی ہے تو ناظرین سودا بڑا سستا ہے. تو آئیے نیت کر لیجئے کہ ہم انشاءاللہ الکریم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کریں گے. اور ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایف جین چینل کے ناظرین، انسان جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انسان غلطی اور خطا کا پتلا ہوتا ہے، بتقاضۂ بشریت انسان سے خطا اور گناہ ہو ہی جاتے ہیں. اگرچہ یہ دور اس قدر پرفتن ہے کہ گناہ کرنا بہت آسان ہو چکا ہے، اور نفس و شیطان کا اگر معاملہ دیکھیں تو یہ ہاتھ دھو کر انسان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. انسان کا بظاہر گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہو چکا ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے. اگر بندہ کنٹرول کرے، گناہوں کی معرفت حاصل کر لے، گناہوں کی پہچان حاصل کر لے اور سچی پکی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے پر مائل ہو جائے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ پیغام اجل آ پڑے، انسان موت کے آغوش میں چلا جائے، اسے توبہ کر لینی چاہیے. چونکہ ایسے کئی لوگ قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم کل توبہ کر لیں گے، لیکن وہ کل آیا ہی نہیں. آنے سے پہلے ہی وہ قبر میں جا پہنچے، اور جب آنکھ کھلی تو وہ افسوس کرتے رہے کہ کاش ہم توبہ کر لیتے. آج کا یہ پروگرام ان کے لیے بھی بڑا اہم ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم کل توبہ کر لیں گے. پروگرام میں شامل رہیے گا. آئیے میں آغاز کرتا ہوں میرے پاک پروردگار کے قرآن کریم فرقان حمید سے، اور بیان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اپنے بندوں کو توبہ پر ابھارا ہے، کس طرح توبہ کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے. اور نہ صرف ترغیب بلکہ ایف جین چینل کے ناظرین،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین خوشخبریاں بھی، انعامات بھی توبہ کرنے والوں کے متعلق ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنْ سَيِّئَاتٍ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ہمارے اعمال سے رب تبارک و تعالیٰ باخبر ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو تنہائی میں گناہ کرتے ہیں، اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں، اور شاید ان کا اپنا گمان یہ ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، ہماری اس خطا پر، غلطی پر، گناہ پر کوئی باخبر نہیں ہے۔ انہوں نے ڈر جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جو سزا اور جزا دینے کا مستحق ہے۔ ان بطش ربک لشدید، جو اپنی پکڑ میں سخت ہے، جب وہ پکڑتا ہے تو بڑا سے بڑا بادشاہ بھی اس کی پکڑ سے چھوٹ نہیں سکتا۔ تو بندے کو ڈرنا چاہیے۔ لیکن اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیں، ایک ڈھارس ہے نا، ایک امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور وہی ہے جو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مقام پر رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب، جمیعاً، سب کے سب توبہ کرو۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، کیا آج ہر ایک کامیابی کے ترانے نہیں آلاپ رہا؟ کیا ہر ایک کامیابی کی خواہش نہیں رکھ رہا؟ ہر ایک بندہ کہہ رہا ہے مجھے کامیاب ہونا ہے، اس فیلڈ میں کامیاب ہونا ہے، اس فیلڈ میں کامیاب ہونا ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے۔ کیسے کامیابی ملے؟ اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے۔ یعنی ہمیں یہ معلوم پڑا کہ اگر ہمیں دنیا میں کوئی کامیابی نہیں مل رہی ہے تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے رب سے توبہ نہیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا سب کے سب توبہ کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین کرام، ہم تو اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں نا، یقیناً کرتے ہیں، اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں کرتا تو معاذ اللہ رب العالمین، وہ تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ جس رب پر ایمان لائیں اس سے محبت ہونی ہی چاہیے، ہم پر لازم ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جو محبت کے تقاضے ہم پورے نہیں کرتے، لیکن بندے کے لیے یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ رب تبارک و تعالی خود اس سے محبت فرمائے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ یعنی آپ دنیا میں کسی شخص سے محبت کرتے ہیں، بڑا اس کا لیول ہے جناب، اس سے آپ کبھی ملے نہیں ہیں، کبھی اس کو دیکھا نہیں ہے، آپ کہتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے پوری زندگی گزار دی اس کے نام سے محبت، اس کے انداز سے محبت، لیکن کبھی آپ کو یہ پیغام پہنچ جائے کہ فلاں نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے جس سے تم محبت کرتے تھے کہ وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ اب اس بندے کی خوشی کا عالم کیا ہوگا، ہے نا؟ بولے یہ تو پھولے نہیں سمائے گا۔ اب رب تبارک و تعالیٰ جس سے محبت کرے، کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص۔ آئیے سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے۔ میرا رب قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو۔ بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو۔ اللہ پاک محبت فرماتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ تو ہم چاہتے ہیں نا ہمارا رب ہم سے محبت کرے، توبہ کر لیجیے، اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع لے آئیے۔ جی ہاں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ پا لیتا ہے، رحمت خداوندی کی اس پر برسات ہوتی ہے۔ اور چونکہ پروگرام ہے جنت کا راستہ، اور ہم نے کنیکٹ کرنا ہے کہ توبہ جنت کا راستہ کیسے ہے، اس پوری چیز کو کنیکٹ کرنے کے لیے، ہمارے ٹاپک کو اس پروگرام سے کنیکٹ کرنے کے لیے میں آیت قرآنی پیش کرتا ہوں۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا قرآن کریم میں توبہ کرنے والے کے لیے بطور انعام جنت میں داخلہ ارشاد فرمایا ہے۔ آئیے سنیے،
اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اپنے رب سے سچی توبہ کر لو، توبۃ النصوحا کر لو، سچی پکی توبہ کر لو، ایسی توبہ جو بعد کے لیے نصیحت ہو جائے۔ یہی ہے نا کہ بندہ مستقیم رہے، استقامت کے ساتھ اس توبہ پر قائم رہے، سچی توبہ کے ساتھ، استقامت کے ساتھ۔ فرمایا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہیں ایسے باغوں میں لے جائیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، جو توبہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، پھر اس کو داخل جنت فرما دیتا ہے۔ وہ ایسی جنت جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، دودھ کی نہر ہے، شراب طہور کی نہر ہے نا۔ یہاں کی شراب تو جناب بندہ پیتا ہے اس کو ماں بیٹی کی تمیز نہیں رہتی، اس کو ہوش نہیں رہتا، بدہوش ہو جاتا ہے، مدہوش ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ شراب طہور جب بندہ پیے گا لذت ملے گی، لیکن بندہ عقل سے معزول نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے۔ وہ جناب شہد کی نہر ہے تو پانی کی نہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو وہ جنت عطا فرمائے گا جس کے نیچے نہریں رواں ہے۔ تو داخل جنت ہونا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر مزید ارشاد فرماتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، مگر جو تائب ہوئے، توبہ کر لیے اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور انہیں کچھ نقصان نہ دیا جائے گا۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا انعام عطا فرمایا، کن کے لیے؟ جو توبہ کرنے والے ہیں۔ مزید بھی کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کرنے والوں کو انعامات عطا فرمانے کا بیان فرمایا۔ اور دیکھیں، جب ہم کسی کی خلاف مزاج بات کر دیتے ہیں نا FGN چینل کے ناظرین، جب ہم کسی کی دنیا میں نافرمانی کر دیتے ہیں، اس کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے، تو یا تو وہ ہم سے بدلہ لیتا ہے، ہمیں سزا دیتا ہے، یا اگر ہم نے اس سے معافی مانگ لی تو وہ وقتی طور پر معاف کر دیتا ہے، لیکن وہ یاد رکھتا ہے، وقت آتا ہے تو بیان کر دیتا ہے کہ اس نے میری نافرمانی کی تھی۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ کتنا کریم ہے، جب بندہ اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے، اس کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے، لیکن عاجز ہو کر، نادم ہو کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرماتا ہے۔ اِلَّا مَن تَابَ، مگر وہ جو توبہ کر لے، وَآمَنَ، اور ایمان لے آئے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور اچھے اعمال کریں، ان کی جزا کیا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تبارک و تعالی ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ کہ ہمارے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اپنے رب سے سچی پکی توبہ کر لو۔ اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کی طرف اگر ہم نظر کریں FGN چینل کے ناظرین، تو نہ صرف یہ کہ ہمیں ارشادات ملیں گے بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا توبہ کرنے کا بہترین انداز بھی جو ہمارے لیے رہنما ہے وہ ہمیں ضرور ملے گا۔ آئیے میں چند احادیث طیبہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا کتنا بڑا خوش نصیب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسے کیسے انعامات عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا
مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، گویا حدیث قدسی ہے، رب فرما رہا ہے اے ابن آدم، تو نے جب بھی مجھے پکارا اور مجھ سے رجوع کیا میں نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں، اور اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری بخشش کر دوں گا، اور میری ذات بے نیاز ہے۔ اے ابن آدم اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ تیرے گناہ پوری زمین کو گھیر لے لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تیرے گناہ کو بخش دوں گا۔ بتائیں رب کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ رب کی رحمت یہ نہیں دیکھتی کہ گناہ کتنے ہیں، رب کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے۔ ایک سچی توبہ اپنے شرائط کے ساتھ اپنے تقاضے پورے کرتے ہوئے بندہ جب رب سے کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں رجوع لاتا ہے، اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے بھی اس میں ڈھارس ہے جو لوگ سوچتے ہیں کہ میرے تو ایسے ایسے گناہ ہیں، مجھے تو رب بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ نا 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 نا، یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے۔ یاد رکھیے ایف جین چینل کے ناظرین، ہمارے گناہ چاہے کتنے ہی بڑھ جائیں رب کی رحمت سے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمیں رب کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے توبہ کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم میرا رب گناہوں کو ضرور معاف فرمائے گا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ لکھنے والے فرشتے کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے اور اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ سے ملے گا تو اللہ کی طرف سے اس کے گناہوں پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، کتنی بڑی رب کی شان ہے۔ گناہ لکھنے والے فرشتے گناہوں کو بھول جاتے ہیں، مٹا دیا جاتا ہے، نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے اس کا گناہ، زمین پر سے مٹا دیا جاتا ہے اس کا گناہ جو سچی پکی توبہ کر لیتا ہے۔ اور یاد رکھیں جب بندہ گناہ کرتا ہے نا ایف جین چینل کے ناظرین، وہ لکھا جا رہا ہے، وہ زمین بھی گواہ ہے۔ اگر بغیر توبہ کیے مر گئے، تھوڑی سی دیر کے لیے تصور کریں، اگر بغیر توبہ کیے مر گئے تو قیامت کے دن یہ زمین گواہی دیں گی، ہمارے اعضاء گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ یہ سورہ یاسین شریف کی ہم جب تلاوت کرتے ہیں، یہ رب کا قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ اس دن منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، ہمارے ہاتھ پاؤں یہ رب تبارک و تعالیٰ سے کلام کریں گے، ہمارے ہاتھ کلام کریں گے، ہمارے پیر گواہی دیں گے کہ بندہ کیا کیا کرتا تھا، ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں۔ کتنی بھیانک یہ بات ہے، کتنی ڈرا دینے والی یہ بات ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعضاء گواہی نہ دیں، ہمارے ان گناہوں کی جو ہم نے لوگوں کے سامنے کیے اور ہمارے ان گناہوں کی بھی جو ہم نے اندھیری رات میں چھپ کر لوگوں سے کیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی گواہ نہ ہو، اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ تعالی سے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ایف جین چینل کے ناظرین، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معصوم ہیں، انبیاء اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، بلکہ تمام معصومین کے سردار ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی گناہ ان سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو جس کے دن رات گناہوں میں بسر ہو رہے ہوں، جناب جو صبح اٹھتا ہے تو میوزک سنتے ہوئے اٹھتا ہے، جناب جو کاروبار کر رہا ہے حرام کاروبار کر رہا ہے، حرام کمائی کما رہا ہے، جو باہر نکلتا ہے بدنگاہی کرتا ہے،
نہ محرم عورتوں کو دیکھتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، جب تک کہ 1-2 گھنٹے کی فلم نہ دیکھ لے اس کو نیند نہیں آتی، یہ جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اتنے گناہوں کا انبار لیے جو اپنا دن بھر گزار رہا ہے، وہ ایک بار بھی توبہ نہ کرے۔ ایف جین چینل کے ناظرین، ایک سوال میں اپنے آپ سے کرتا ہوں، آپ اپنے آپ سے کیجئے۔ سوال یہ ہے کہ آپ بتائیں، اپنے آپ سے پوچھیں، آخر وقت وہ کون سا تھا، آخری بار وہ کب تھا کہ ہم نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی تھی؟ اچھا، توبہ وہ والی نہیں کہ جناب اپنے ہاتھ اٹھائیں اور گالوں پر مار لیے جیسے کہ بعض لوگ کرتے ہیں، نہ 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 بابا، توبہ توبہ توبہ، کان پکڑ لیے، توبہ توبہ توبہ، یہ والی توبہ نہیں۔ سچی توبہ کب ہم نے کی تھی؟ ہو سکتا ہے کہ جواب یہ آئے کہ مجھے یاد نہیں، یا ہو سکتا ہے کہ اندر کا یہ بولے کہ نہ، میں نے تو توبہ کی نہیں۔ پھر ہم کہاں جی رہے ہیں؟ مر گئے، یقین جانو مر جائیں گے، بڑا برا حال ہوگا، پھنس جائیں گے، بہت برا پھنس جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے اگر مستحق ہو گئے نا تو برباد ہو جائیں گے۔ آج موقع اچھا ہے، توبہ کر لیجئے۔ مزید حدیث پاک سنیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے انسان خطا کار ہیں، اور خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہے جو توبہ کر لیتے ہیں۔ خطائیں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھی آنکھیں اٹھ جاتی ہے، بد نگاہی ہو جاتی ہے، پہلی نظر تو معاف ہے، چلیں جناب، دوسری بار بھی نگاہ اگر اٹھ گئی، نفس نے وار کیا، ورغلا دیا، شیطان لعین نے حملہ کر دیا اور جناب ہمیں بہکا دیا، گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، توبہ کر لیجئے۔ توبہ کے دروازے کھلے ہیں جب تک کہ موت کا فرشتہ نہ آن پڑے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، توبہ کر لیجئے۔ خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن بہترین وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ اور دیکھیں، توبہ کرنا نہ صرف یہ ہے ایف جین چینل کے ناظرین کے جنت میں داخلے کا سبب ہے، نہ صرف یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، نہ صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، بلکہ توبہ کرنے والوں کی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہے، آفات و بلیات بھی دور ہوتی ہے۔ دیکھیں حدیث پاک میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس حدیث کے راوی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، اللہ پاک اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم، جی ہاں، ہر غم سے آزادی اور بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ ہر مشکلات سے آسانی ہے، ہر غم سے آزادی ہے، بے حساب رزق کی خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے۔ اب اگر ذرا فیل ہو رہا ہو نا کہ کاروبار تنگ سا ہو گیا ہے، لوگ پارٹنرشپ کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، لیکن فائدہ نہیں ہوتا، لوگ دھوکہ دے دیتے ہیں، یار بہت کماتا ہوں لیکن بچتا نہیں ہے، مہینے کا آخر آنے تک تو قرض لے لینا پڑتا ہے، برکت نہیں ہے پیسوں میں، پورا نہیں ہوتا، ہاسپٹل میں پیسے جا رہے ہیں جناب، بیماریوں نے لائن لگائی ہوئی ہے۔ اگر ایسا لگ رہا ہے رزق میں بے برکتی ہے تو کہیں غور کر لیجئے، ایسا تو نہیں کہ ہم توبہ نہیں کر رہے، گناہوں کا انبار لیے گھوم رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کر رہے۔ ہو سکتا ہے کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمارے رزق سے برکت ختم کر دی گئی ہو، چونکہ روایتوں کا مفہوم ہے گناہ رزق میں سے برکت ختم کروا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کی جلا یعنی صفائی طلب مغفرت ہے، دل کی بھی صفائی ہے، رزق میں برکت بھی ہے، دل کی بھی صفائی ہے، کتنی ساری برکتیں ایف جی این چینل کے ناظرین توبہ کرنے والوں کو یہاں مل رہی ہے۔ ذہن بناتے چلیے، ہمیں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی ہے۔ آ جاؤ یار، معافی مانگ لو، توبہ کر لو، اپنے رب کو منا لو، آج منانے کا دن ہے۔ آج اگر رب مان گیا نا، وارے نہیں آ رہے، کل جب کہ یہ سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے گی نا، پھر ہم چاہیں گے کہ رب کو منا لے،
تب وہ نہ مانے گا۔ ہے نا وہ واقعہ کہ ایک بادشاہ کہتا ہے میں بازار سے گزر رہا تھا، میں نے ایک اللہ والے کو بازار کے کنارے بیٹھے دیکھا، پوچھا کہ بابا جی یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ لوگوں کی اور اللہ کی صلح کروا رہا ہوں۔ افسوس اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اچانک ایک دن بادشاہ کا گزر قبرستان کے قریب سے ہوا تو دیکھا بابا قبرستان کے کنارے پر بیٹھے ہیں۔ پوچھا بابا اس دن بازار میں آج قبرستان میں کیا معاملہ ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ مقام تبدیل ہے، جگہ چینج ہے لیکن کام وہی ہے، آج بھی بندوں کی اور رب کی صلح کروا رہا ہوں، لیکن آج معاملہ تھوڑا الٹا ہے۔ آج یہ ہے کہ بندے تو مان گئے ہیں لیکن اللہ نہیں مان رہا ہے۔ آج منانے کا دن ہے، اپنے رب کو منا لیجئے۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے بندو، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ انشاءاللہ الکریم رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایف جین چینل کے ناظرین، آپ کے سامنے کئی روایات بیان ہوئی، قرآن پاک کی آیات بیان ہوئی، اور ہم اپنے اجتماعات میں علماء اہل سنت سے سنتے رہتے ہیں توبہ کے فضائل اور اہمیت، لیکن اس کے باوجود بعضوں کا ذہن بنتا نہیں ہے۔ بندہ تاخیر کرنے اور ٹالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کون کون سی وجوہات ہیں اور ان کا حل کیا ہے، انشاءاللہ الکریم میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وجوہات بہت ساری ہے، تو آئیے وہ وجوہات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس بنا پر انسان توبہ کرنے میں تاخیر کرتا ہے۔ اگر ہم بنیادی طور پر دیکھیں تو ایک وجہ بہت بنتی ہے، اور وہ ہے گناہوں کے انجام سے غافل رہنا۔ یعنی حضرت انسان ایف جین چینل کے ناظرین یہ بھول جائے کہ جو گناہ کر رہا ہے اس کا انجام کیا ہے، ان کے انجام سے غافل رہنا یہ بھی بعض اوقات انسان کو گناہوں پر دلیر بنا دیتی ہے۔ جی ہاں، انسان توبہ کے قریب نہیں آتا، اور یہ فطری طور پر بعض اوقات ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جس چیز کا نتیجہ وہ اپنے سامنے دیکھتا ہے نا، فوراً اس سے باز آ جاتا ہے، اس پر یقین کر لیتا ہے کہ گناہوں کی جو سزائیں بیان کی گئی ہے وہ اخروی طور پر ہے کہ جناب بندہ گناہ کرتا ہے، ہاتھوں ہاتھ اس کی گرفت نہیں ہوتی، وہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد کے عذابات بیان کیے جاتے ہیں۔ تو جناب فطرت یہ کہتی ہے کہ چلے ابھی تو ہے نہیں، بات کو ہونا ہے، بعد میں جب کی جب دیکھی جائے گی۔ لیکن یہ شخص نہایت ہی نادان ہے کہ جو اپنے سامنے عذاب کو نہ دیکھتے ہوئے یقین نہیں کر رہا۔ لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن جو فرما دے وہ حق ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حق ہے، جو فرما دیا وہ ہونا ہے، اس کے انجام سے ہمیں ہرگز غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب گناہوں کے انجام سے جو بندہ غافل ہو کر توبہ میں تاخیر کر رہا ہے، اس کے لیے کیا ہے کہ وہ گناہوں کی سزاؤں کو پڑھے، اپنے دل و دماغ میں راسخ کر لے کہ میں نے جو گناہ کیا ہے اگر میں نے توبہ نہ کی تو میرا انجام یہ ہونا ہے۔ اگر اپنے دل و دماغ میں راسخ کر لے گا، اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا، تو انشاءاللہ الکریم توبہ میں تاخیر نہیں ہوگی۔ دوسرا ایک اور سبب، ایک اور وجہ کہ جس کی بنا پر بندہ توبہ میں تاخیر کرتا ہے، آئیے سنیے۔ دل پر گناہوں کی لذت کا غلبہ، یعنی بعض اوقات انسان کے دل و دماغ پر مختلف گناہوں مثلا زنا، شراب نوشی، بدنگاہی، نامحرم عورتوں سے ہنسی مذاق، فلمیں ڈرامے دیکھنا وغیرہ، اس کی لذت کا اس قدر غلبہ ہو جاتا ہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑنے کا سوچتا بھی نہیں ہے، اور ان گناہوں کے بغیر اپنی زندگی گویا وہ ویران محسوس کرنے لگتا ہے، اور یوں گناہوں کی لذت کی وجہ سے وہ توبہ سے محروم رہتا ہے۔ اس کا حل کیا ہے ایف جین چینل کے ناظرین؟ یہ یاد رکھیں، لذت ختم ہو جائے گی لیکن گناہ باقی رہے گا۔ آپ دیکھیں نا، جب کوئی ڈاکٹر ہمیں یہ کہہ دیتا ہے کہ اگر یہ کھانا تم نے نہیں چھوڑا تو تم کو فلاں بیماری ہو جائے گی، یا یہ جو مرض کا آغاز ہونا ہے اگر تم نے یہ نہیں چھوڑا تو یہ مرض نہ صرف آئے گا بلکہ تمہاری جان کے لیے خطرہ بھی بن جائے گا، تو بندہ فوراً سے پیشتر ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ جناب میرا جسم خراب ہو جائے گا، میں مر جاؤں گا،
مجھے تکلیف پہنچے گی. ایک ڈاکٹر کے کہنے پر جو اس نے انجام بتایا ہے بندہ وہ غذائیں چھوڑ دیتا ہے. تو جو گناہوں کی سزائیں ہمیں حدیث پاک میں بتائی گئی، قرآن نے بیان کی، کیا ان کو سن کر، اس انجام کو سن کر سمجھ کر ہم گناہ نہ چھوڑ دیں؟ لذت ادھر بندہ ختم کر لیتا ہے کہ جناب میرا جسم خراب ہو جائے گا، مجھے بیماری لاحق ہو جائیں گی. جو شوگر کے مریض ہیں اور جناب بس ڈاکٹر نے بتایا ہوتا ہے کہ جناب بس شوگر بس ہوا ہی ہے، اس کی سٹارٹنگ ہی ہوئی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ بندہ شوگر کھانا چھوڑ دیتا ہے اور بچنے لگتا ہے، بڑی احتیاط کرنے لگتا ہے. یہاں پر اگر گناہوں کی آلودگی رہی، بندہ گناہوں میں مبتلا رہا، ایف جی چینل کے ناظرین، اگر توبہ نہ کی تو انجام نہایت ہی بھیانک ہوگا. تو یہاں پر بھی لذت کو چھوڑنا پڑے گا. بعض اوقات گناہوں میں بڑی لذتیں مل رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو گناہوں ہی میں مبتلا ہے. ارے آؤ تو صحیح نیکیوں کی طرف، ارے آؤ تو صحیح تلاوت قرآن کی طرف، آؤ تو صحیح نمازوں کی طرف. دیکھو رب کے قرآن کی تلاوت میں کیسی لذت ہے، ارے دیکھو تو صحیح نماز میں بندے کو کیسا سکون ملتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جناب ساری لذتیں مل گئی ہیں، ساری لذتیں مل گئی ہیں. آئیں تو صحیح نماز کی طرف. تو جو گناہوں میں پھنسے رہتے ہیں، اس کے دلدل میں پھنسے رہتے ہیں، وہ کیا جانے کہ نیکیوں میں کیا لذت ہے. تو بہرحال لذت کی وجہ سے بندہ توبہ میں تاخیر کرتا ہے، تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ لذت ختم ہو جاتی ہے، گناہ باقی رہتا ہے. تو لذتوں کو چھوڑ دو، ختم کرو اور اپنے رب سے توبہ کر لو. ایک اور وجہ جو ہمارے یہاں پر بہت عام ہے وہ کیا ہے؟ وہ وجہ ہے طویل عرصہ زندہ رہنے کی امید. جب نوجوانوں سے کہا جاتا ہے کہ بھائی توبہ کر لو، ارے جناب ابھی تو جوان ہے، ابھی تو وہاں جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ابھی تو معاذ اللہ گویا کہ جی بھر کے عیاشیاں کرنی ہے، یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں. ہم توبہ کر لیں، ہم جناب بے نمازی جو ہم ہیں اس سے توبہ کر کے اور ہم نمازی بن جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کیسے داڑھی رکھ لیں، ہم کیسے سنتوں کو اپنا لیں، ہے نا؟ اس طرح کے جوابات آ رہے ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھو قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرا ہوا ہے جو کہتے تھے ہم کل توبہ کر لیں گے، لیکن توبہ کی مہلت نہ ملی. تو طویل عرصہ زندہ رہنے کی امید بعض اوقات یہ توبہ میں تاخیر کا سبب بن جاتی ہے. تو ہمیں کیا ذہن بنانا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ ہمیں یہ ذہن بنانا ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ میری اپنی رائے نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اس حقیقت کو وہ بھی تسلیم کرتا ہے جو رب کو نہیں مانتا، یعنی جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی اس حقیقت کو مانتا ہے کہ موت آنی ہے، کبھی بھی آنی ہے، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. تو جناب جب معلوم ہے موت کبھی بھی آ سکتی ہے تو میں امید کیوں کروں کہ مجھے جناب بوڑھا ہونا ہے اور اس کے بعد موت آنی ہے؟ کیا آپ نے نوجوانوں کو مرتا نہ دیکھا؟ کیا آپ نے بچوں کی لاشیں نہ دیکھی؟ کورونا کے دور میں آپ نے کیا دیکھا؟ یہی دیکھا نا کہ کیا جناب نوجوان، کیا بچے، یعنی لائن لگی ہوئی تھی. ہمیں اس نے بتایا جوانی میں بھی موت آ سکتی ہے، اور ہم اپنے سامنے آئے دن ہونے والے ایکسیڈنٹ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جناب اچانک ایکسیڈنٹ ہوا اور بندہ جو نوجوان تھا وہ موت کی گھاٹ اتر گیا. پھر طویل عرصہ رہنے کی امید کیوں؟ کل توبہ نہیں کرنا ہے، آج کرنا ہے، ابھی کرنا ہے. انشاءاللہ الکریم سچی توبہ کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا. ایک اور وجہ جو توبہ میں تاخیر کا سبب بنتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے. اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے، اور جناب اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یعنی رحمت الہی کے متعلق بندہ دھوکے کا شکار رہے، ہے نا؟ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جناب توبہ کر لو نا، ارے اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ گناہوں کو معاف کر دے گا. تو جناب اللہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، لیکن کیا آپ یہ بھول گئے کہ اللہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے؟ یعنی جہاں اللہ پاک رحمت فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، وہیں پر قہر فرمانے والا بھی ہے، وہیں پر اللہ پاک جبار بھی ہے. یہ ہمیں سوچنا چاہیے. یعنی جہاں اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف فرمانے والا ہے، وہیں پر اپنے عدل و انصاف کے ساتھ گرفت فرمانے والا بھی ہے. تو رحمت کی امید پر بندہ اپنے آپ کو توبہ سے دور رکھے، یہ بہت بری بات ہے. تو بندے کو
یہ وصف بھی توجہ میں رکھنا چاہیے کہ جہاں اللہ پاک رحیم و کریم ہے وہیں پر قہار و جبار بھی ہے۔ دیکھیں بزرگان دین کا، ہمارے اکابر کا اس معاملے میں طرز عمل کتنا پیارا ہوتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ جناب اللہ پاک بڑا رحیم و کریم ہے، ہم بس وہ گناہوں کو معاف کر دے گا، ہم گناہ کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہترین ارشاد۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر آواز دی جائے کہ ایک شخص کے سوا سب جہنم میں چلے جائیں تو مجھے امید ہے کہ وہ یعنی جہنم میں نہ جانے والا شخص میں ہوں گا۔ یہ رب کی رحمت سے امید ہے کہ اگر یہ اعلان کیا جائے کہ ایک کے سوا سب جہنم میں چلے جاؤں تو وہ ایک شخص جو جنت میں داخل ہوگا، مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ اور اگر اعلان کیا جائے کہ ایک آدمی کے علاوہ سب جنت میں داخل ہو جائے تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ یعنی جنت میں داخلے سے محروم رہنے والا میں نہ ہوں۔ امید بھی ہے، خوف بھی ہے، اور اسی کے درمیان میں بندے کو رہنا چاہیے کہ نہ تو اتنا ڈر جائیں کہ کہیں کہ جناب اب میں جنت میں جا ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی اتنی امید رکھ لیں کہ جناب کہیں کہ بس جنت میں نہیں جانا ہے، بندہ گناہ کیا ہی جا رہا ہے، گناہوں میں ملوث ہی، اور کہہ رہا ہے کہ جنت میں ہی داخل ہو جاؤں گا۔ نہ نہ نہ، ہمیں امید اور خوف کے درمیان رہنا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخل فرمانے کا اعلان فرمایا تو مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ میں محروم نہیں کیا جاؤں گا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں جانے کا حکم لوگوں کو ارشاد فرمایا تو مجھے خوف ہے کہ گناہوں کے سبب کہیں میں داخل جہنم نہ ہو جاؤں۔ یہ والا معاملہ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اس کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور سبب جو توبہ میں تاخیر کا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب میں اگر توبہ کر لوں گا تو واپس گناہوں میں مبتلا ہو جاؤں گا، مجھے توبہ پر استقامت نہیں ملے گی۔ کچھ لوگ یہ بھی بیان کر رہے ہوتے کہ جناب میرا فرینڈ سرکل تھوڑا اچھا نہیں ہے، میرا کاروبار ایسا نہیں ہے، اگر میں توبہ کر لوں گا تو میں چونکہ انہی کے ساتھ میں میرا اٹھنا بیٹھنا ہے تو میں توبہ نہیں کر سکتا، یا جناب میرا کاروبار ایسا ہے جس کو میں چھوڑ نہیں سکتا تو میں توبہ کیوں کروں۔ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بندے کو یہ خوف رہتا ہے کہ میں توبہ پر استقامت نہ پا سکوں گا، یعنی میں نے توبہ کر لی، اب استقامت نہیں ملے گی تو میں توبہ کیوں کروں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے تو سن لیجئے کہ یہ سراسر شیطانی وسوسہ ہے، کیونکہ آپ کو کیا معلوم کہ توبہ کرنے کے بعد آپ زندہ رہیں گے یا نہ رہیں گے، آپ کو تو معلوم ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی توبہ کی اور فوراً موت آ گئی، تو کل کی تو کوئی بات ہی نہیں نا جناب، کل زندہ رہنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ بس توبہ کیجیے، انشاءاللہ الکریم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں تو اللہ پاک توبہ پر استقامت بھی عطا فرما دے گا۔ پھر بعض لوگ جناب یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ چلیں حج پر سے آ جاؤں گا تو توبہ کر لوں گا، بچیوں کی شادی کر دوں گا تو توبہ کر لوں گا، جناب شادی کر لوں گا تو توبہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا تو توبہ کر لوں گا۔ وہ اپنی توبہ کو کسی نہ کسی چیز پر معلق کر دیتے ہیں، لٹکا دیتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا تو توبہ کر لوں گا۔ تو یہاں پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا ہم کر پائیں گے، اس بات کی ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے۔ حج میں کر آؤں گا تو توبہ کر لوں گا، اس بات کا ہمارے پاس کیا ثبوت کہ ہم حج کر پائیں گے یا نہیں۔ کئی حج پر جانے والے ایسے ہیں کہ جنہوں نے پوری تیاری کی ہوئی ہوتی ہے لیکن حج کی تاریخ آنے سے پہلے وہ قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ کئی دلہے ایسے ہیں کہ جناب نکاح سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جناب ان کی وہ خواہش پوری نہیں ہوتی، وہ ان کا خواب پورا نہیں ہوتا، اس سے پہلے وہ موت کی گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ تو پھر کسی ایسی چیز پر معلق کر دینا کہ جناب یہ کر لوں گا تو توبہ کر لوں گا، نہ نہ نہ، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے بھائی۔ کل توبہ کرنی ہے، نہ نہ نہ، آج اور اسی وقت توبہ کرنی ہے۔ اب دیکھیں نا ہمارے بزرگان دین یہ کس قدر توبہ کی طرف مائل رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنی خوبصورت انداز میں یہ توبہ کرتے تھے، اور ایسا لگتا ہے ایف جی چینل کے ناظرین کہ یہ اپنے رب سے خوب توبہ کرنے والے تھے، یہ معافی مانگنے والے تھے، اپنے رب کو منانے والے تھے، اپنے رب کو راضی کرنے والے تھے۔ ایسے ایسے انداز بزرگان دین کے واقعات میں ملتے ہیں کہ
یعنی کبھی کبھی تو تعجب ہوتا ہے کہ یار یہ رب کو منانے کے لیے کتنا فکر مند رہتے تھے کہ میرا رب بس مان جائے، میں اپنے رب کو راضی کر لوں. اور ایک طرف ہم ہیں کہ اپنے رب کو ناراض کرنے میں لگے ہیں، توبہ کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. آئیے میں چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگان دین یہ کس قدر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے، تاکہ ہمارا بھی ذہن بنے کہ ہمیں بھی اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے. آئیے سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے اور اپنا ذہن بنائیے کہ مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرنی ہے. واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ایک حبشی نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے گناہ بے شمار ہے، کیا میری توبہ بارگاہ الہی میں قبول ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، رب بھی رحمت فرمانے والا ہے، میرے آقا بھی رؤوف الرحیم ہے. یہ اس کے علاوہ اور کیا فرمائیں گے؟ فرمایا کیوں نہیں. اس نے عرض کی، کیا وہ مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھتا بھی رہا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں وہ سب کچھ دیکھتا رہا ہے. کہ سن کر حبشی نے ایک چیخ ماری اور زمین پر گرتے ہی دم توڑ گیا. یہ لوگ کیسے خوف خدا رکھنے والے تھے نا ایوجین چینل کے ناظرین، کہ ان کو یہ خوف ستاتا تھا، رلاتا تھا، توبہ کی طرف مائل کرتا تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور یقین جانے اگر یہ بات ہم اپنے ذہن میں بٹھا لینا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو بندے کی جو ظاہری زندگی ہے وہ بھی پاک ہو، یعنی جو لوگوں کے درمیان میں ہے اس سے بھی گناہوں سے بچ جائے گا، اور جناب جب وہ تنہائی میں ہے تب بھی گناہوں سے بچ جائے گا. اے چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، نہ بھولو کہ رب دیکھ رہا ہے. اللہ پاک ان اللہ والوں کی نسبت ہمیں عطا فرمائے. اللہ پاک ان اللہ والوں کی ادا پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نہ بھولے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. مزید سنیے، حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. اسے زنا کا حمل تھا. وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام یعنی زنا کر بیٹھی ہوں جس پر حد واجب ہوتی ہے، ایک سزا ہے، اسلام کا ایک قانون ہے، وہ سزا مجھ پر عائد ہوتی ہے، آپ مجھ پر حد قائم فرما دیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے ولی کو بلا کر ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جب وضع حمل ہو جائے، یعنی جب ولادت ہو جائے بچے کی، اس کے بعد اسے میرے پاس لے آؤ. پھر ایسا ہی ہوا، یعنی وضع حمل ہونے کے بعد ولی اسے لے کر حاضر خدمت ہو گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے اس کے کپڑوں کے ساتھ باندھ دیا جائے، پھر اسے رجم کر دیا جائے. پھر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھ دی، حالانکہ اس نے تو زنا کیا تھا. اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ اہل مدینہ کے 70 افراد پر تقسیم کر دی جائے تو انہیں کافی ہو جائے گی، یعنی ان کی مغفرت ہو جائے گی. اور کیا تم اس سے افضل کوئی عمل پاتے ہو کہ اس نے اپنی جان خود اللہ کے لیے پیش کر دی. ہائے ہائے ہائے، کیسا توبہ کرنے کا ذہن تھا اس خاتون کا. اللہ اس خاتون کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے کہ یا رسول اللہ، میں نے زنا کر لیا ہے، مجھ پر حد قائم کر دے. اچھا کوئی جانتا تو نہ تھا نا، آ کر اقرار کر لیا، اظہار کر دیا، تاکہ میں اللہ کی گرفت سے بچ جاؤں، اللہ پاک کے عذاب سے بچ جاؤں. کیا یہ خوف ہمیں نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے کہ اگر میں نے جو گناہ کیے ہیں اس پر میری پکڑ ہوئی اور عذاب میں مبتلا کر دیا گیا تو جب ہوگا؟ چلیں آج لوگ نہیں بھی جانتے، ٹھیک ہے نا، ہم موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں لوگ نہیں جانتے ہیں، اندر سے دروازہ بند ہے، اندھیرا ہے، والدین بھی نہیں دیکھ پا رہے، پڑوسی بھی نہیں دیکھ پا رہے، بندہ بظاہر بڑا نیک بن رہا ہے، او ہو نمازیں ہیں جناب، یہ خیر خواہیاں ہیں، صدقات ہیں، لیکن تنہائی تو نہیں دیکھ رہا نا کوئی. وہ بندہ سوچ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا. کل قیامت میں کیسی رسوائی ہوگی جب ہمارے اعضا گواہی دیں گے، اور اس وقت اگر وہ چھپ کر کیے ہوئے گناہوں نے جناب ہمیں گھیر لیا اور وہ گناہوں کی شامت اگر آ پڑی
تو بتائیں پھر بندے کو کیسی رسوائی ہوں گی؟ اگر آج ایک گناہ لوگوں پر ظاہر ہو جاتا ہے اور جناب کوئی کیس لوگوں کے سامنے نکل کر آ جاتا ہے، بندے کی نیند اڑ جاتی ہے، لوگوں کو منہ نہیں دکھاتے کے لائق رہتا، اور جناب بھاگتا پھرتا ہے، چھپتا پھرتا ہے۔ قیامت کے دن تو تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے، خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ افروز ہوں گے، میرے خواجہ و رضا بھی جمع ہوں گے رحمت اللہ تعالی علیہما، تمام انبیاء ہوں گے، تمام صحابہ ہوں گے، ان کے سامنے ہمارے گناہوں کا جب دفتر کھلے گا تو پھر ہماری کیفیت کیا ہوں گی؟ اس سے پہلے توبہ کر لیجئے۔ دیکھیے ایف جی این چینل کے ناظرین کہ اللہ والوں کے واقعات، اللہ والوں کے توبہ کرنے کا انداز کیسا ہوتا تھا۔ مشہور واقعہ ہے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جی ہاں، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جانتے ہیں ناظرین یہ توبہ سے پہلے ڈاکو تھے۔ جی ہاں، توبہ سے پہلے یہ ڈاکو تھے۔ ڈکیتی کرنے کے لیے ایک رات یہ جب کسی کے گھر کے اوپر گئے تاکہ وہ ڈکیتی کر سکے، انہوں نے دیکھا کہ ایک قافلہ قریب ہی سے روانہ ہو رہا تھا۔ اس قافلے میں سے کسی شخص نے یہ کہا کہ بھائی ذرا سنبھل کر رہنا، یہاں پر فضیل بن عیاض نامی ایک ڈاکو گھومتا ہے، یہ اس کا علاقہ ہے، کہیں ہمارا قافلہ لوٹ نہ لیا جائے۔ اچھا حال یہ تھا، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو میرے نام سے ڈراتی تھی، گزرنے والے قافلے یہ میرے نام سے لرزہ و ترسا رہتے تھے، ایسا خوف زدہ میرے نام سے لوگوں کو کیا جاتا تھا۔ آپ فرماتے کہ میں ڈکیتی کے ارادے سے ایک شخص کے مکان میں اترنا ہی چاہتا تھا کہ اس گھر سے ایک شخص کے قرآن کی تلاوت کرنے کی آواز کانوں میں پڑی، اور کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں پر وہ وقت نہ آیا کہ ان کی دل جھک جائے اللہ کی یاد میں؟ فرماتے جیسے ہی یہ آیت کریمہ میرے کانوں میں گونجنے لگی تو میں کہہ اٹھا، یا اللہ یقیناً میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنا دل تیری بارگاہ میں جھکا لیتا ہوں۔ آپ نے سچی پکی توبہ کی۔ آج حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اکابر اولیاء اکرام میں نام شامل کیا جاتا ہے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا تھے؟ توبہ سے پہلے سود خور تھے۔ آپ نے سچی توبہ کی، اللہ تبارک و تعالی نے اکابر اولیاء اکرام میں آپ کا شمار فرما دیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا تھا؟ توبہ ہی تو تھی ناظرین۔ رات بھر ایک غیر محرم لڑکی کے گھر کے نیچے کھڑے رہے، اس کا انتظار کرتے رہے، فجر کی اذان ہوئی، کانوں میں ٹکرائی، ایک تصور تھا میں پوری رات بھر اس غیر عورت کے گھر کے نیچے کھڑے رہ کر اس کا انتظار کرتا رہا، اگر رب کی بارگاہ میں کھڑا رہتا تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ بس وہ تصور تھا، وہ ایک انداز تھا۔ آیا توبہ کی، اکابر اولیاء اکرام میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ یہ ہے توبہ کا انعام۔ جب بندہ سچی پکی توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے اولیاء اکرام میں شامل فرما لیتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو ان توبہ کرنے والوں کے واقعات سے بھی ہمیں یہ ذہن ملتا ہے کہ ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرنی چاہیے۔ اور آخر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ توبہ ہو، میں بار بار کہہ رہا ہوں، صرف توبہ نہیں بلکہ سچی پکی توبہ کہہ رہا ہوں۔ اب ہو سکتا ہے ناظرین میں سے کوئی سن رہے ہوں کہ جناب یہ توبہ اور پھر سچی پکی توبہ سے مطلب مراد کیا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ توبہ ہوتی کیا ہے، سچی توبہ کہتے کسے ہیں، توبہ کے تقاضے کیا ہے، توبہ کرنی کیسی چاہیے، انداز کیا ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، بنیادی طور پر توبہ کے 3 رکن ہیں، اسے ہمیں نوٹ کر کے رکھ لینا چاہیے۔ توبہ کے 3 رکن ہیں، 3 شرط ہیں، اگر یہ 3 شرطیں نہ پائی گئی تو ہماری توبہ توبہ نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات تو رب کے ساتھ مذاق ہے۔ وہ کیا ہے؟ نوٹ کر لیجئے۔ شرح فقہ اکبر میں ہے، مشائخ کرام نے فرمایا کہ توبہ کے 3 ارکان ہیں۔ نمبر 1، ماضی پر ندامت، جو گناہ کر چکا ہے اس پر بندہ ندامت کا اظہار کرے، شرمندگی کا اظہار کرے۔ یا اللہ نماز قضا کی ہے، میں شرمندہ ہوں، میں نے جھوٹ بولا ہے، یا اللہ میں شرمندہ ہوں، میں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے، یا اللہ میں شرمندہ ہوں، میں نے غیبت کی ہے،
یا اللہ میں شرمندہ ہوں۔ جو گناہ کر چکا ہے اس پر ندامت ہو، یہ سب سے پہلی شرط ہے توبہ کے لیے، سچی توبہ کے لیے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ حال میں اس گناہ کو چھوڑ دینا، یعنی توبہ کرتے وقت بندہ یہ پکا عہد کر لے کہ میں اس گناہ کو چھوڑ چکا، اب یہ گناہ نہیں کرنا، جو کہ اہم تیسری شرط ہے کہ جناب ابھی گناہ چھوڑ دیا، ندامت، پھر گناہ چھوڑ دیا، پھر تیسری اہم شرط کہ آئندہ کبھی بھی مستقبل میں یہ گناہ میں نہیں کروں گا، یہ تیسری شرط ہے۔ ندامت، اعتراف جرم، ابھی چھوڑ دینے کی پکی جناب نیت، اور آئندہ بھی یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، یہ بھی پکی پکی نیت ہونا چاہیے۔ یہ تین باتیں اگر جمع ہوں گی ایف جی این چینل کے ناظرین، ماضی پر ندامت، حال میں اس گناہ کو چھوڑ دینا، اور مستقبل میں اس کی طرف کبھی بھی لوٹ کر نہ جانے کا پختہ ارادہ کرنا، یہ تین شرطیں جمع ہوں گی، تب جا کر کہا جائے گا کہ جناب یہ سچی اور پکی توبہ ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، ہماری توبہ کو بھی توبہ کی حاجت ہے۔ ہم ایسی توبہ کرتے ہیں کہ جناب وہ مذاق ہی ہوتا ہے، بس تھوڑے سے ہاتھ مار لیے توبہ ہو گیا، اللہ اللہ اللہ، نہیں 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 کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اس طرح کی باتیں سنتے تو اتنا بول دیتے یار نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی آپ نے نیت کی ہے، اس کو توبہ نہیں کہیں گے۔ آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ بھی تو توبہ کرو نا بھائی، آپ بھی توبہ کر لو، سب توبہ کر لو، ہم بھی توبہ کر لیں۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا چاہیے۔ تو سچی پکی توبہ کرنا ہے، اور آئندہ کبھی بھی گناہ نہ ہو اس کے لیے پکی کوشش کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ الکریم اس انداز میں توبہ کریں گے تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ تاہم بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تلافی بھی ضروری ہوتی ہے۔ جی ہاں ایف جی این چینل کے ناظرین، ہر گناہ ایسا نہیں ہے کہ صرف رب کی بارگاہ میں توبہ کر لی تو گناہ معاف ہو گیا۔ بعض گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہوتا ہے، یعنی اگر کسی کا مال لوٹ لیا، کسی کا حق جناب چھین لیا، یا جناب کسی کی غیبت کر لی اور اس کو معلوم ہو گیا، یا جو بھی ایسا معاملہ ہو کہ جو حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، تو وہاں پر صرف توبہ کرنا کافی نہ ہوگا، بلکہ اس کو راضی بھی کرنا ہوگا۔ جس کا دل توڑا ہے اس سے معافی بھی مانگنی ہوگی۔ وہاں پر بندہ معاف کر دے گا تو رب بھی معاف فرما دے گا، بندہ معاف نہیں کرے گا تو رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ جو لوگ بات بات پر دل آزاریاں کرتے ہیں، جب بھی زبان چلاتے ہیں کسی کا دل توڑ دیتے ہیں، جناب بولا تو جناب وائف کا دل توڑ دیا، بچوں کا دل توڑ دیا، والدین کا دل توڑ دیا، پڑوسیوں کا دل توڑ دیا، دوستوں کا دل توڑ دیا۔ جو بات بات پر دل توڑتے ہیں، دل آزاریاں کرتے ہیں، اگر وہ توبہ کریں تو صرف یہی کافی نہیں کہ رب کی بارگاہ میں آئے، ہاتھ اٹھائیں، توبہ کر لیں، نہ، جن جن کا دل دکھایا ہے ان کو راضی بھی کرنا ہوگا۔ جن جن کا مال کھایا ہے، زمینیں ہڑپ لی ہیں، حصہ جناب بٹور لیا ہے، جن کے والدین انتقال کر جاتے ہیں اور اپنا مال چھوڑ جاتے ہیں، جس کو وراثت کا مال کہا جاتا ہے، جس نے اپنے بہنوں کا حق کھایا ہوا ہے، اپنے بھائیوں کا حق کھایا ہوا ہے، صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا، وہ حق لوٹانا ہوگا۔ زمین ہڑپ لی ہے، زمین واپس کرنا ہوگی، نہ صرف واپس کرنا ہوگی بلکہ اس سے معافی بھی مانگنی پڑے گی، تب جا کے یہ توبہ ہے۔ ورنہ صرف بندہ رب کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر لے تو یہ توبہ نہیں ہے۔ اسی طرح جناب بندے نے نماز قضا کی ہے، نماز قضا کرنے کا گناہ کیا ہے، تو صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جو نماز قضا کی ہے اس کو ادا بھی کرنا ہوگی، اور پھر توبہ کرنا ہوگی کہ یا اللہ میں نے جو نماز قضا کی تھی تو اسے معاف فرما دے، میں ادا کر رہا ہوں۔ تو جو نماز قضا ہوئی تھی، اپنے ذمے جو باقی تھی، اس کو بھی ادا کرنا ہوگی۔ تو یہ تفصیل تھی جو ہمارے لیے توبہ کے لیے نہایت ہی ضروری تھی۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمیں ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے۔ اور میں آپ کو آخر میں ایک مشورہ ضرور دوں گا کہ ہر رات ہم بیٹھ کر اپنے کاروبار کا حساب کرتے ہیں کہ آج کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، کتنی بکری ہوئی، کتنی سیل ہوئی ہے، جناب کتنا مجھے پروفٹ ہوا ہے، کتنا لاس ہوا ہے۔ جہاں ہم یہ کاؤنٹ کرتے ہیں نا، وہیں پر ہر رات جب سونے کے لیے بستر پر بیٹھے نا، تو یہ بھی کاؤنٹ کر لیں کہ کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی نیکیاں کی ہیں۔ کیا نہ بھی کاؤنٹ کریں تو گناہ تو کاؤنٹ کر لیں
کہ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، اور ان سب گناہوں کو یاد کر کے روزانہ سونے سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ ضرور کر لیا کریں۔ اور دیکھیں وہ توبہ کہ جو رب سے قریب لے جائے، اور جناب وہ والا انداز کہ جناب نگاہیں جھکی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، آنکھیں اشک بار ہے، تو پھر تو کمال ہے۔ بندہ روتا ادھر ہے، صفائی اس کے دل کی ہوتی ہے، اس کے درجات اللہ پاک کے نزدیک بہت بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ والا انداز ہو، اس طرح کا انداز اختیار کرے، ہر رات رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اور اگر اسی رات انتقال ہو گیا، کتنی سعادت والی موت ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا گیا نا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہو۔ اگر اس کی توبہ پر موت ہو گئی تو گویا اس کے ذمے ایک بھی گناہ باقی نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے جس رات ہم سو رہے ہوں وہ رات ہماری آخری ہو، اور توبہ کر لی تو انشاءاللہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر سوئے اور رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ نیت کرتے ہیں؟ جی ہاں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ روزانہ توبہ کریں گے اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ ہے جنت کا راستہ۔ توبہ کر لیں گے، اللہ پاک گناہوں کو معاف فرما دے گا، رب راضی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اس طرح توبہ کرتے 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 اس زندگی کو گزارتے ہوئے جنت کے راستے پر چلتے چلتے ہم داخل جنت ہو جائیں گے۔ تو یہ جنت کا راستہ پروگرام الحمدللہ آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں، تاکہ ہم اس راستے پر احسن انداز سے چلنے میں اور گزرنے میں کامیاب ہو جائے، اور رب کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ الکریم پھر کوئی جنت میں جانے کا راستہ آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ایف جی این چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا